بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ آج ویسے میں نے ویلاگ کسی اور چیز کے اوپر کرنا تھا، لیکن اس وقت پاکستان کے سینسس کے بارے میں ایشوز کو سامنے آ رہے ہیں، امپورٹنٹ ایشو ہے، میں نے چاہا کہ اس کے اوپر ویلاگ کر لیتا ہوں۔ بنیادی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سیریس سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ پاکستان کی گورننس کا مسئلہ ہے، اور کوئی بھی ریاست اگر اس کے اندر گورننس کے ایشو آئیں تو وہ ریاست ایفیشینٹلی کام نہیں کر پاتی، اور جو ترقی ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری آپ کو رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ یہی حال اس وقت سینسس کا ہے۔ سینسس جو کہ ایک بہترین کام ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، اور ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ ہر کچھ عرصے کے بعد سینسس ہوتا ہے، چونکہ سینسس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آبادی کا تناسب کیا ہے، اور اس تناسب کی مطابق آپ ریسورسز کی ایلوکیشن کرتے ہیں، کس علاقے کو کتنے ریسورسز ایلوکیٹ ہوں گے۔ اور صرف ریسورسز تک نہیں، بلکہ یہ جو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز ہیں، اس میں نمائندگی کا تناسب بھی طے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو سینسز ہیں جسے آپ مردم شماری کہتے ہیں، یہ سب سے اہم ہے۔ لیکن پاکستان میں اس اچھے کام کو بھی سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے، اس اچھے کام کو بھی برا بنا دیا جاتا ہے، اور کن کی طرف سے بنایا جاتا ہے؟ ان افسران کی طرف سے جو گورننس کے ایشو کریٹ کرتے ہیں، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ناانصافی ہے، جس کے لیے افلاطون کہتا تھا کہ کسی چیز کو اس کے اہل مقام پہ رکھنا یہ انصاف ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کفر پہ تو چل سکتے ہیں، ناانصافی پہ نہیں چل سکتے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بونے قد کے لوگوں کو جو اہل نہیں ہیں بڑی سیٹوں پہ بٹھا دیں گے تو وہاں پہ آپ کو ناانصافی نظر آئے گی۔ کوئی نسل کی بنیاد پر ناانصافی کرے گا، کوئی زبان کی بنیاد پہ ناانصافی کرے گا، اور یہ آئے دن آپ کو سارے اداروں کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری نسل کا ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، یہ میرے صوبے کا ہے، لہٰذا اس کو اپوائنٹ کرنا ہے۔ لہٰذا اب مردم شماری کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اور اس کی ایک مثال ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے کسی خاتون افسر کی جو کہ مردم شماری سے جن کا تعلق ہے۔ آئیے وہ سنیے۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا عابد صاحب، تمام سپروائزرز کو میرا یہ میسج کنوے کریں کہ کل 8 بجے تمام سپروائزرز جن سے میری ابھی رابطہ ہو گیا ہے یا جن سے ابھی نہیں ہوا، وہ تمام لوگ اپنی ٹیمز کو 8-9 انیومریٹر جتنے بھی ہیں ان کو لے کے صبح 8 بجے اپنی ٹیم کو نکلیں گے اپنے ایریاز میں، اور ہر انیومریٹر سے 15 گھرانے ایڈ کروائیں ڈھونڈ کے، لسٹنگ ود انیومریشن، اور 2 بجے تک ڈیش بورڈ پہ شو ہونا چاہیے کہ فلاں سپروائزر کا یہ ایڈ ہو گیا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو ان کو بتا دیں کہ 3 بجے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے ٹرمینیشن لیٹر، اب سسپینشن لیٹر بھی نہیں، اب ٹرمینیشن لیٹر ان کے ڈائریکٹ میں ایشو کرواؤں گی، اور انہیں کہیں کہ وہ چیک کر لیں، ورنہ اگر کام جو ہے وہ 2 بجے تک نہیں ہوتا تب، اگر 2 بجے تک یہ کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہماری طرف سے یہ سپیئر ہیں، اور اس کے بعد جو گھرانے انہوں نے خود خالی چھوڑے ہیں ان کو فل اپ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کل جو 15 گھرانوں کا ٹارگٹ ہے ایچ بلاک، انہیں کہیں کہ وہ کل 2 بجے تک، جس کے 2 بلاک ہیں وہ 30 گھرانے کرے گا، جس کے 1 سنگل بلاک ہے وہ 15 گھرانے ایڈ کر کے آپ سپروائزر کو انفارم کرے، اور سپروائزر جو ہے وہ مجھے انفارم کرے گا، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر انہیں کہیں کہ یہ اپنی نوکریوں کے خود ذمہ دار۔ آپ نے آڈیو لیک سنی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر افسر شاہی کیا کیا کچھ نہیں کرتی۔ اب اگر اس کو کمپیئر کریں آپ اس سچویشن سے، جب امریکنز گئے عراق میں تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا نا، وہ وہاں کے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی، سائنٹسٹ، ان کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا۔ پاکستان میں نااہل لوگ جب اوپر آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ایفیشنٹ لوگوں کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں۔ ایلیمینیٹ یعنی وہاں تو انہوں نے ایلیمینیٹ کسی اور طریقے سے کیا، یہاں پہ ان کو پراپر سیٹس پہ نہ لا کے ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے ان کے اثر کو۔ تو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو افسر جو ہیں یہاں پہ، جو بیوروکریسی ہے، وہ لسانیت کی بنیاد پر، گروپ بندی کی بنیاد کے اوپر، صوبائیت کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد کے اوپر جو اصل کام ہے اس کو بھی یہ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ بنیادی وجوہات کیا ہیں، پلی کیا ہے، اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2 سیاسی گروپ ہیں کراچی کے اندر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نیشنل اسمبلی کے اندر نمائندگی زیادہ ہو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں۔
اب کراچی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر آبادی ہے 3.5 کروڑ، اور 2017 میں تقریباً 1.67 کروڑ لوگ جو ہے وہاں پہ ان کی کاؤنٹنگ ہوئی کہ جناب اتنی آبادی ہے۔ اور ان دو سیاسی گروہوں کو میں نام بھی لے لیتا ہوں، ایک ایم کیو ایم، دوسرا جماعت اسلامی، ان کا یہ مدعا تھا کہ یہ سندھ کے اندر، شہروں کے اندر آبادی بڑھ رہی ہے اور یہاں پہ کراچی کے اندر آبادی کیوں نہیں بڑھ رہی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں، چونکہ کراچی صرف مہاجر تو نہیں رہتے، کراچی کے اندر سندھی بھی رہتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، پٹھان بھی رہتا ہے، سرائکی بھی رہتا ہے۔ تو سندھ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آبائی گھروں میں اپنے ناموں کو اندراج ان کی کرواتے ہیں، تو لہٰذا شہروں کے اندر جو چھوٹے قصبے ہیں یا شہر ہیں یا ٹاؤنز ہیں سندھ کے اندر، وہاں پہ آبادی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور ریسورسز اتنے ہی ہیں، تو شہروں کے اوپر ایک پریشر آ رہا ہے، تو لہٰذا وہاں پہ ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی ان کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں زیادہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ حکومت اس وقت کچے دھاگے کے اوپر کھڑی ہے، اعتماد کا ووٹ لینا ہے، تو لہٰذا یہ حکومت کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں۔ ان کی ملاقات وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہوئی، تو اب یہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ جناب سینسس جو ہے اس کے اندر کراچی کی آبادی زیادہ دکھائی جائے۔ اس لیے مبینہ آڈیو لیک کے اندر افسر خاتون فرماتی ہیں کہ ایک ایک نمائندہ جو ہے جو کہ وہاں پہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، وہ 15 اضافی گھر ڈالے، ادروائز وہ چھٹی اس کی نوکری سے، اور کوئی بھی ان کو نہیں سنے گا۔ تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے معاملہ؟ لہٰذا اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو یہ مسئلہ ہے اس کو یہ سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور اس کے اندر سیریس مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بین الاقوامی جو معیار ہیں اس پہ یہ پورا نہیں اترتا۔ مثال کے طور پہ یہ پائلٹنگ سافٹ ویئر نہیں ہے، اور جو لوگ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ 20 سے 25 گروپ کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں ٹیب ہیں اور وہ مینولی وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے پھر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر بہت ساری خرابیاں۔ لہٰذا جب اس طرح کے عمل ہوگا، وہ لوگ اگر بزرگ ہیں وہ فار انسٹنس کسی بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں تو اس پوری بلڈنگ میں جس میں 25-30 فلیٹ ہوتے ہیں ان کو ایک ہی نمبر دیا جا رہا ہے، ادھر گھر کو ایک نمبر، لہٰذا وہ بزرگ اگر کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنے والا ہے وہ تو اسٹیئرس چڑھ کے آخری منزل تک شاید وہ نہ جا سکیں۔ تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں، تو یہاں پہ جو ڈیجیٹل وہ جو ڈیٹا کلیکشن کا جو کانسیپٹ تھا وہ ادھر مار کھا رہا ہے۔ پھر اس کے اندر CNIC کی شرط بھی نہیں ہے، ہو تو بہتر ہے، ادروائز کنڈیشن نہیں ہے، تو جس کی جو مرضی آئے جتنا بھی آئے وہ ہو سکے۔ اور پھر یہ وہ وجہ بنے گی کہ کل کو آپ دیکھیں گے کہ ریگنگ ہوگی الیکشنز کے اندر، جب آپ کے غلط نام اندراج ہوں گے، آپ کے فیملیز غلط ان کی اندر نام لسٹوں کے اندر شامل ہوں گے، تو پھر اس کی بنیاد پہ کوئی بھی ووٹ ڈالے گا، تو یہ وہ بنیادی طور کے اوپر کل کو بے ایمانی کا راستہ کھولے گا خود الیکشنز کے اندر۔ چوتھا بڑا سیریس مسئلہ یہ کہ یہ اس میں گوگل میپنگ یوز ہو رہی ہے۔ اب وہ گوگل میپنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، تو بنیادی طور پہ جو بلاکس ہیں وہ بلاکس گوگل میپنگ کی وجہ سے کئی حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، تو بڑی کنفیوزنگ سی ایک سچویشن ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ چونکہ یہ مسئلہ سینسیٹیو ہے، اسے پاکستان کے فیوچر کا تعلق ہے، ریسورسز کی مینجمنٹ کا تعلق ہے، گڈ گورننس کا تعلق ہے، تو لہٰذا میں حکومت سے گزارش کروں گا، اور چاہے وہ سینٹرل کی حکومت اور پروونشل گورنمنٹس کو، پیپلز پارٹی کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ حکومت کے جو ہے اتحادی بھی ہیں اور آپ سندھ کے اندر بیٹھے بھی ہیں، تو اس مسئلے کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ریزالو کریں تاکہ پاکستان کا مستقبل روشن ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اگلے دن تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔